اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ دوم دعوت اسلامی بالی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم غیر ثلاثی مجرد افعال سے فعل مضارع بنانے کا بیان پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں مضارع معروف بنانے کا طریقہ، یعنی اگر غیر ثلاثی مجرد افعال سے ہمیں فعل مضارع معروف بنانا ہے تو کس طرح بنائیں گے؟ تو فرماتے ہیں غیر ثلاثی مجرد کی ماضی معروف کے شروع میں حروف مضارع جو کہ الف تا یا نون ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی حرف لگا کر آخر کو رفع دیتے ہیں۔ اگر شروع حمزہ ہو تو اسے حذف کر دیتے ہیں، جیسے تقبلا سے یتقبلو، تدحرجا سے یتدحرجو اور اکرما سے یکرمو، اجتنبا سے یجتنبو۔ علامت مضارع کی حرکت کیسی رہے گی فعل مضارع معروف غیر ثلاثی مجرد میں؟ تو فرماتے ہیں باب افعال، تفعیل، مفاعلت اور فاعللتن، ان چار ابواب کی مضارع معروف میں علامت مضارع مضموم اور باقی تمام ابواب میں علامت مضارع مفتوح ہوگی، جیسے یدحرجو اور یتدحرجو۔ تو پانچ یعنی چار ابواب کے علاوہ باقی جتنے بھی ابواب رہیں گے سب میں علامت مضارع مفتوح اور ان چار ابواب میں علامت مضارع مضموم رہے گی۔ مضارع معروف کے آخر کی ماقبل کی حرکت کیسی رہے گی؟ تو فرماتے ہیں باب تفاعل، تفاعل اور تفاعل، ان تین ابواب کی مضارع معروف میں ماقبل آخر مفتوح ہوگا اور باقی تمام ابواب میں ماقبل آخر مکسور ہوگا، جیسے یتقابلو اور یقابلو وغیرہ۔ مضارع مجہول کس طریقے سے بنے گا غیر ثلاثی مجرد سے؟ تو فرماتے ہیں فعل مضارع معروف میں علامت مضارع کو ضمہ اور ما قبل آخر کو ضمہ دیں۔ اس طریقے سے ہر ایک کا مضارع مجہول بن جائے گا، جیسے یستنصرو سے یستنصرو۔ ایک نوٹ بتاتے ہیں، غیر ثلاثی مجرد کے بقیہ تمام ابواب یعنی افعال، نفی جہد ہو، چاہے نفی تاکید بلند ہو، چاہے فعل مؤکد ہو، چاہے امر ہو، چاہے نہیں ہو، ان تمام کے بنانے کا وہی طریقہ ہے جو ثلاثی مجرد کا ہے، یعنی ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، ان میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے، اسی طریقے سے بنیں گے جس طریقے سے آپ نے ثلاثی مجرد کو پڑھا تھا۔ البتہ باب افعال کے فعل امر حاضر معروف کے شروع میں حمزہ کو فتحہ دیں گے اور باقی ابواب میں کسرہ، جیسے تکرمو سے اکرم اور یجتنبو سے اجتنب۔ تو یہاں پر دیکھیں باب افعال کی فعل امر میں حمزہ کو فتحہ دیا گیا ہے، جبکہ باقی جتنے بھی افعال ہوں گے وہاں پر آپ جو ہے فعل امر کے حمزہ میں کسرہ پائیں گے۔ مضارع نفی جہد بلم نلتمسو، یہ مضارع ہے، نفی جہد بلم جو بنے گا وہ لم نلتمس بنے گا، نفی تاکید بلند جو بنے گا اس سے وہ لن نلتمسہ بنے گا۔ فعل مؤکد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بنون ثقیلہ، ایک بنون خفیفہ۔ تو بنون ثقیلہ لا نلتمسن بنے گا اور بنون خفیفہ لنلتمسن بنے گا۔ فعل امر لنلتمس بنے گا اور فعل نہیں لا نلتمس بنے گا۔ اور اب مجہول نلتمس بنے گا، نفی جہد بلم لم نلتمس، نفی تاکید بلن لم نلتمسا۔ فعل مؤکد لنلتمسن، فعل مؤکد بنون خفیفہ لنلتمسن، امر لنلتمس اور نہیں لا نلتمس۔ اب غیر ثلاثی مجرد سے فعل مضارع کی گردان کریں گے تو فعل مضارع معروف کی پہلے گردان کریں گے، پھر اسی فعل سے فعل مضارع مجہول کی گردان کریں گے۔ تو ابھی باب فعال کی گردان بتاتے ہیں، وہ یوں ہوگی یکرمو یکرمانی یکرمونا، تکرمو تکرمانی یکرمنا، تکرمو تکرمانی تکرمونا، تکرمینا تکرمانی تکرمنا، اکرمو نکرمو۔ یہ فعل مضارع معروف اسباب افعال ہوا۔ اب فعل مضارع مجہول اسباب افعال پڑھتے ہیں، وہ یوں ہوگی یکرمو یکرمانی یکرمونا، تکرمو تکرمانی یکرمنا، تکرمو تکرمانی تکرمونا، تکرمین تکرمانی تکرمنا، اکرمو نکرمو۔ اب آئیے ہم یہ گردان آپ اپنے آپ پڑھ لیجیے گا۔ آئیے سوال کی طرف یعنی تمرین کو حل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو تمرین میں سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل ثلاثی مزید فی کے
فعل ماضی معروف سے فعل مضارع معروف اور پھر فعل مضارع معروف سے فعل مضارع مجہول کی گردان ترجمہ و صیغہ کے ساتھ لکھیں اور یاد کریں۔ ہمیں یہاں پر جو ہے ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب دیے گئے ہیں، ان کی ہمیں گردان کرنا ہے۔ فعل ماضی ہے، فعل ماضی سے فعل مضارع معروف کرنا ہے، پھر اسی فعل مضارع معروف سے فعل مضارع مجہول کی گردان کرنا ہے، اور پھر ترجمہ بھی بتانا ہے، صیغہ بھی بتانا ہے۔ تو ہم پہلے فعل ماضی سے فعل مضارع معروف کی گردان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے افعال، یعنی باب افعال کا اسلمہ۔ اسلمہ فعل ماضی ہے، اس سے فعل مضارع معروف ہوگی یسلمو۔ تو اب گردان یوں ہوگی یسلمو یسلمان یسلمونا، تسلمو تسلمان یسلمنا، تسلمو تسلمان تسلمونا، تسلمین تسلمان تسلمنا، اسلمو نسلمو۔ اور اس کا معنی ہوتا ہے اسلام قبول کرنا۔ ترجمہ ہوگا اسلام قبول کیا اس ایک مرد نے، اسلام قبول کیا ان 2 مردوں نے، اسلام قبول کیا ان سب مردوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے اسی سے فعل مضارع مجہول کی گردان کریں گے، وہ یوں ہوگی یسلمو یسلمان یسلمونا، تسلمو تسلمان یسلمنا، تسلمو تسلمانی تسلمونا، تسلمین تسلمانی تسلمنا، اسلمو نسلمو۔ اس کا ترجمہ ہوگا اسلام قبول کیا گیا وہ ایک مرد، اسلام قبول کیے گئے وہ 2 مرد، اسلام قبول کیے گئے وہ سب مرد، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس باب تفعیل سے فقہا ہے، تو فقہا سے ہمیں گردان کرنا ہے پہلے فعل مضارع معروف کی۔ فعل مضارع معروف کی گردان ہوگی یفقہو یفقہان یفقہونا، تفقہو تفقہان یفقہنا، تفقہو تفقہان تفقہونا، تفقہین تفقہان تفقہنا، افقہو نفقہو۔ اس کا معنی ہوتا ہے سمجھانا، سمجھایا اس ایک مرد نے، سمجھاتا ہے یا سمجھائے گا۔ یہاں پر اس سے پہلے ہم نے جو ترجمہ کیا وہ فعل ماضی کا کر دیا، فعل مضارع کا ترجمہ ہوگا اسلام قبول کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اور مجہول کا ہوگا اسلام قبول کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ ایسے یہاں پر فعل مضارع معروف کا ترجمہ ہوگا سمجھایا جاتا ہے یا سمجھاتا ہے یا سمجھائے گا وہ ایک مرد، سمجھاتے ہیں یا سمجھائیں گے وہ 2 مرد، سمجھاتے ہیں یا سمجھائیں گے وہ سب مرد۔ اور فعل مضارع مجہول کا ترجمہ یعنی فعل مضارع مجہول کی گردان یوں ہوگی یفقہو یفقہان یفقہونا، تفقہو تفقہان یفقہنا، تفقہو تفقہان تفقہونا، تفقہین تفقہان تفقہنا، افقہو نفقہو۔ اور ترجمہ ہوگا سمجھایا جاتا ہے وہ ایک مرد، سمجھائے جاتے ہیں وہ 2 مرد، اور سمجھائے جاتے ہیں وہ سب مرد، وغیرہ وغیرہ۔ اب باب مفاعلت سے جو ہے ہم گردان کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس حاسبہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی کی گردان فعل ماضی سے فعل مضارع معروف کی گردان یوں ہوگی یحاسبو یحاسبان یحاسبونا، تحاسبو تحاسبان یحاسبنا، تحاسبو تحاسبانی تحاسبونا، تحاسبین تحاسبانی تحاسبنا، وحاسبو نحاسبو۔ اس کا معنی ہوتا ہے حساب لینا۔ ترجمہ ہوگا حساب لیا جاتا ہے وہ ایک مرد، حساب لیے جاتے ہیں وہ 2 مرد، حساب لیے جاتے ہیں وہ سب مرد۔ اور مجہول کی گردان یعنی مضارع مجہول کی گردان اس سے یوں ہوگی یحاسبو یحاسبانی یحاسبونا، تحاسبو تحاسبانی یحاسبنا، تحاسبو تحاسبانی تحاسبونا، تحاسبین تحاسبانی تحاسبنا، احاسبو نحاسبو۔ اس کا ترجمہ ہوگا حساب لیا جاتا ہے، اس سے پہلے کا ترجمہ ہوگا حساب لیتا ہے یا لے گا وہ ایک مرد، اور مجہول کا ترجمہ یوں ہوگا حساب لیا جاتا ہے وہ ایک مرد، حساب لیے جاتے ہیں وہ 2 مرد، اور حساب لیے جاتے ہیں وہ سب مرد۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس تبسمہ جو کہ باب تفاعل سے ہے، یہ فعل ماضی ہے، اس سے فعل مضارع معروف کی گردان کرنا ہے، وہ یوں ہوگی یتوسمو یتوسمانی یتوسمونا، تتوسمو تتوسمانی یتوسمنا، تتوسمو تتوسمانی تتوسمونا، تتوسمین تتوسمانی تتوسمنا، اتوسمو نتوسمو۔ اس کا معنی ہوتا ہے مسکرانا، مسکراتا ہے یا مسکرائے گا وہ ایک مرد، مسکراتے ہیں یا مسکرائیں گے وہ 2 مرد، مسکراتے ہیں یا مسکرائیں گے وہ سب مرد۔ اور مجہول کی گردان یوں ہوگی اس سے یتوسمو یتوسمانی یتوسمونا،
تتبسمو تتبسمانی یتبسمنا، تتبسمو تتبسمانی تتبسمونا، تتبسمین تتبسمانی تتبسمنا، اتبسمو نتبسمو۔ اس کا ترجمہ ہوگا مسکرایا جاتا ہے وہ ایک مرد، مسکرائے جاتے ہیں وہ دو مرد، مسکرائے جاتے ہیں وہ سب مرد۔ اس کے بعد ہمارے پاس تعارفہ ہے جو کہ باب تفاعل سے ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ فعل مضارع معروف کی گردان اس سے یوں ہوگی یتعارفو یتعارفانی یتعارفونا، تتعارفو تتعارفانی یتعارفنا، تتعارفو تتعارفانی تتعارفونا، تتعارفین تتعارفانی تتعارفنا، اتعارفو نتعارفو۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے باہمی تعارف حاصل کرتا ہے وہ ایک مرد، باہمی تعارف حاصل کرتے ہیں وہ دو مرد، باہمی تعارف حاصل کرتے ہیں وہ سب مرد۔ اور اس سے مضارع مجہول کی گردان یوں ہوگی یتعارفو یتعارفانی یتعارفونا، تتعارفو تتعارفانی یتعارفنا، تتعارفو تتعارفانی تتعارفونا، تتعارفین تتعارفانی تتعارفنا، اتعارفو نتعارفو۔ باہمی تعارف حاصل کیا جاتا ہے وہ ایک مرد، باہمی تعارف حاصل کیے جاتے ہیں وہ دو مرد، باہمی تعارف حاصل کیے جاتے ہیں وہ سب مرد۔ اس کے بعد ہمارے پاس فعل ماضی معروف افترقہ ہے جو کہ باب افتعال سے ہے، اس کی گردان فعل مضارع معروف سے کرنا ہے، وہ یوں ہوگی یفترقو یفترقان یفترقونا، تفترقو تفترقان یفترقنا، تفترقو تفترقان تفترقونا، تفترقین تفترقان تفترقنا، افترقو نفترقو۔ اور اس کا ترجمہ ہوگا جدا ہوتا ہے وہ ایک مرد، جدا ہوتے ہیں وہ دو مرد، جدا ہوتے ہیں وہ سب مرد۔ اور اس سے مضارع مجہول کی گردان یوں ہوگی یتعارف یفترقو یفترقان یفترقونا، تفترقو تفترقان یفترقنا، تفترقو تفترقان تفترقونا، تفترقین تفترقان تفترقنا، افترقون افترقو۔ ترجمہ ہوگا جدا کیا جاتا ہے وہ ایک مرد، جدا کیے جاتے ہیں وہ دو مرد، اور جدا کیے جاتے ہیں وہ سب مرد۔ اس کے بعد ہمارے پاس انقلبہ ہے جو کہ باب انفعال سے ہے، یہ فعل ماضی معروف ہے، اس سے فعل مضارع معروف کی گردان کریں گے تو وہ یوں ہوگی ینقلبو ینقلبانی ینقلبونا، تنقلبو تنقلبانی ینقلبنا، تنقلبو تنقلبانی تنقلبونا، تنقلبین تنقلبانی تنقلبنا، انقلبو ننقلبو۔ اس کا ترجمہ ہے پلٹنا، پلٹا وہ ایک، پلٹتا ہے یا پلٹے گا وہ ایک مرد، پلٹتے ہیں یا پلٹیں گے وہ دو مرد، پلٹتے ہیں یا پلٹیں گے وہ سب مرد۔ اور اس سے مضارع مجہول کی گردان یوں ہوگی ینقلبو بہی، ینقلبو بہما، ینقلبو بہم، ینقلبو بہا، ینقلبو بہما، ینقلبو بہنہ، ینقلبو بکا، ینقلبو بکما، ینقلبو بکم، ینقلبو بکی، ینقلبو بکما، ینقلبو بکنہ، ینقلبو بی، ینقلبو بنا۔ ترجمہ ہوگا پلٹایا جاتا ہے یا پلٹایا جائے گا وہ ایک مرد، پلٹائے جاتے ہیں یا پلٹائے جائیں گے وہ دو مرد، پلٹائے جاتے ہیں یا پلٹائے جائیں گے وہ سب مرد۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسفرا ہے جو کہ باب فعلال سے ہے، فعل ماضی معروف، اس سے فعل مضارع معروف بنائیں گے تو وہ یوں بنے گا اسفرا یسفرو یسفرانی یسفرونا، تصفرو تصفرانی یسفررنا، تصفرو تصفرانی تصفرونا، تصفرینا تصفرانی تصفررنا، اصفرو نصفرو۔ اس کا ترجمہ ہے سیاہ پیلا ہونا، پیلا ہوا وہ ایک مرد، پیلے ہوئے وہ دو مرد، پیلے ہوئے وہ سب مرد۔ اب ہم آگے صرف اور صرف ترجمہ بتائے جاتے ہیں، باقی آپ گردان فعل مضارع معروف فعل مضارع مجہول کی خود سے کر دینا۔ اسمرا کا معنی ہوتا ہے سیاہ ہونا، اور آگے جو استخرجہ آ رہا ہے اس کا معنی ہے نکالنا۔ اس کے بعد احرورفا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، اخروتا کا معنی ہوتا ہے لمبا اور باریک ہونا۔ اب آئیے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل رباعی مجرد کے فعل ماضی معروف سے فعل مضارع معروف اور فعل مضارع معروف سے فعل مضارع مجہول کی گردان اور ترجمہ و صیغہ کے ساتھ لکھیں اور یاد کریں۔ یہاں پر بھی وہی سیم کرنا ہے جیسے کہ ثلاثی مزید فی میں کیا، تو اس لیے ہم صرف ترجمہ بتا دیتے ہیں، باقی گردان صیغہ اور جو ہے ترجمہ خود سے آپ کر لیجئے گا۔ اس کا
سرولا کا معنی ہوتا ہے قمیص پہننا، سرولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قمیص پہننا۔ اس کے بعد قنطرہ لفظ آ رہا ہے، قنطرہ کا معنی ہوتا ہے پل بنانا۔ ان سے آپ کو فعل ماضی معروف و فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول کی گردان کرنا ہے۔ یوں ہی قنطرہ سے بھی آپ کو فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول کی گردان کرنا ہے، ترجمہ اور صیغہ بھی بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل رباعی مزید فی کے فعل ماضی معروف سے فعل مضارع معروف اور فعل مضارع معروف سے فعل مضارع مجہول کی گردان ترجمہ و صیغہ کے ساتھ لکھیں اور یاد کریں۔ یہاں پر بھی سیم کرنا ہے آپ کو، یعنی جس طریقے سے اوپر آپ فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول کی گردان کیے، یہاں پر بھی آپ کو فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول کی گردان کرنا ہے۔ تزندقہ کا معنی ہوتا ہے زندیق بننا، تزندقہ کا معنی ہوتا ہے زندیق بننا۔ اسلنطحا کا معنی ہوتا ہے سخت طاقتور ہونا، اسلنطحا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت طاقتور ہونا۔ اور اس محرہ کا معنی ہوتا ہے باریک اور لمبا ہونا۔ اب آئیے اس کے بعد سوال نمبر 4 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل فعل ماضی معروف سے دیے گئے صیغے کے مطابق فعل مضارع لکھیں۔ جیسے تکاثرہ لکھا ہوا ہے، تو اب تکاثرہ سے ہمیں جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول بنانا ہے۔ تو یہ کس طریقے سے بنے گا؟ یہ بن جائے گا، تکاثرہ سے ہو جائے گا تو تکاثرو، تو تکاثرونا، کیا بن جائے گا؟ تو تکاثرونا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا تو تکاثرونا، اور یہ باب تفاعل سے ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فعل ماضی معروف ہے انفطما، انفطما سے ہمیں واحد مؤنث حاضر فعل مضارع معروف بنانا ہے، رباعی مجرد، یہ رباعی مجرد، اور یہ رباعی مزید فی ہونا چاہیے، یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ انفطما کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی ہے، اسباب انفعال، اسباب انفعال، جیسے انفطرہ تھا اسی طریقے سے انفطما، تو بنے گا یہ تنفطمین۔ یہاں پر یہ غلط لکھا ہوا ہے، رباعی مجرد اسباب انفعال لکھا ہے، یہ ہونا چاہیے ثلاثی مزید فی اسباب انفعال، تو یہ بنے گا، بن کے تیار ہوگا تنفطمین۔ کیا ہوگا؟ تنفطمین بن کے یہ صیغہ تیار ہوگا۔ اس کے بعد ہے ارغادہ، ارغادہ جو کہ باب فعیلال سے ہے، رباعی مزید فی اسباب فعیلال ہے، اس سے ہمیں صیغہ بنانا ہے جمع مؤنث حاضر فعل مضارع مجہول، یہ بن کے تیار ہوگا یرغادو بکنہ۔ کیا بن کے تیار ہوگا؟ یرغادو بکنہ، یہ بن کے صیغہ تیار ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس فعل ماضی معروف ہے ادرنقع، ادرنقع یہ رباعی مزید فی اسباب افعال ہے، رباعی مزید فی اسباب افعال ہے، اس سے ہمیں صیغہ بنانا ہے جمع مؤنث حاضر فعل مضارع معروف بنانا ہے۔ جمع مؤنث حاضر فعل مضارع معروف بنے گا تدرنقعنا، تدرنقعنا بن کے تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں۔ یہاں پر کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ان اردو جملوں کو دیکھتے ہوئے بتانا ہے کون سا صیغہ ہے، اور یہاں پر جو مصادر دیے گئے ہیں ان مصادر سے وہ کون سا فعل بنے گا، یعنی اس صیغے کے مطابق وہ کس طریقے سے فعل بنے گا۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے، ماہر ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ دو مرد، تو یہ صیغہ جو ہے صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے۔ ماہر ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ دو مرد، یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، اور یہ فعل بن کے تیار ہوگا یتبحرانی، یتبحرانی فعل بن کر تیار ہوگا۔ اس کے بعد ہے، کبڑے ہوتے ہیں یا ہوں گے تم سب مرد، کبڑے ہوتے ہو یا ہوگے تم سب مرد، یہ صیغہ جو ہے صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، یہ صیغہ کیا ہے؟ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور یہ بن کر کے تیار ہوگا تحدودبونا، تحدودبونا جو کہ احدیداب کا معنی کبڑا ہونا ہوتا ہے، تو اسی سے بنے گا تحدودبونا بن کر کے تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے، کھانا کھلائی جاتی ہیں یا کھلائی جائیں گی تم سب عورتیں، تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے، یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے، اور یہ فعل بن کر ہمارا تیار ہوگا تطعمنا، تطعمنا یہ فعل بن کر تیار ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آخری جملہ ہے، ناز نخرے سے چلائی جاتی ہیں یا چلائی جائیں گی وہ سب عورتیں، تو یہ صیغہ جو ہے صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، جمع مؤنث غائب ہے، یہ فعل بن کر تیار ہو جائے گا یطبخترو بکنہ، یطبخترو بکنہ، اس طریقے سے فعل بن کر تیار ہوگا۔
اب آئیے سوال نمبر 6 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل فعل مضارع کے صیغے کی کالم میں دیے گئے افعال سے تبدیل کریں۔ یہاں پر ہمیں فعل مضارع دیے جا رہے ہیں، جیسے یعلمون، یستبدلنا، تحرقان، تعسکرین، یفرنقعو۔ تو اس سے ہمیں نفی جہت بلم اور نفی تاکید بلند فعل مؤکد امر اور نہیں میں چینج کرنا ہے۔ تو یعلمون کو جب نفی جہت بلم میں چینج کریں گے تو یہ ہو جائے گا لم یعلمو۔ کیا ہو جائے گا؟ لم یعلمو ہو جائے گا۔ نفی تاکید بلند ہو جائے گا لن یعلمو، یعنی نون اعرابی یہاں سے بھی گر جائے گا۔ لن یعلمو فعل مؤکد بن جائے گا لیعلمن، اور یہ تو بنون ثقیلہ ہو گیا، بنون خفیفہ بن جائے گا لیعلمن۔ لیعلمن بن جائے گا، امر بنے گا لیعلمو، لیعلمو بنے گا، اور نہیں بنے گا لا یعلمو، لا یعلمو نہیں بن جائے گا۔ یستبدلنا یہ نفی جہت بلم میں جب جائے گا تو ہو جائے گا لم یستبدلنا، کیونکہ یہ جمع مؤنث غائب کا نون ہے، نون نسبہ جسے بولتے ہیں، کبھی نہیں گرتا، تو اس لیے یہاں پر گرے گا ہی نہیں لم کی وجہ سے۔ لم اس میں کوئی عمل نہیں کرے گا لفظی طور پر۔ لم یستبدلنا کا لم یستبدلنا ہی رہے گا، نفی تاکید بلند بھی ایسا ہی رہے گا، لن یستبدلنا رہے گا۔ لن یستبدلنا فعل مؤکد بنے گا لیستبدلنانی، لیستبدلنانی بن جائے گا، اور نون خفیفہ اس سے نہیں آتا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جہاں پر نون الف آتا ہے وہاں پر نون خفیفہ نہیں آتا ہے، تو یہاں پر الف ہے اس لیے نون خفیفہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ لیستبدلنانی، اور امر بن جائے گا لیستبدلنا، نہیں امر بنے گا لیستبدلنا، اور نہیں بن جائے گا لا یستبدلنا، نہیں کیا بنے گا لا یستبدلنا بن جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس فعل مضارع ہے تحرقانی۔ تحرقانی اگر نفی جہت بلم میں جائے گا تو یہ ہو جائے گا لم تحرقا، لم تحرقا ہو جائے گا، نون اعرابی گر جائے گا۔ نفی تاکید بلند اس کو بنائیں گے تو ہو جائے گا لن تحرقا، یہاں سے بھی نون اعرابی گر جائے گا، اور فعل مؤکد بنائیں گے تو ہو جائے گا لا تحرقانی، اور یہاں پر بھی نون خفیفہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے یہاں پر بھی الف ہے، الف کے بعد جو ہے نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد امر بن جائے گا لتحرقا، اور نہیں بنے گا لا تحرقا، نہیں بن جائے گا لا تحرقا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تعسکرین لفظ ہے، اگر نفی جہت بلم میں اس کو چینج کریں تو ہو جائے گا لم تعسکری، لم تعسکری کری ہو جائے گا، لم تعسکری، یعنی نون اعرابی گر جائے گا یا باقی رہے گا، اور نفی تاکید بلند ہوگا لن تعسکری، یعنی یہاں سے بھی نون اعرابی گر جائے گا۔ فعل مؤکد بنے گا لا تعسکرنانی، لا تعسکرنانی، لا تعسکرنانی، لا تعسکرنہ، لا تعسکرنہ بنے گا، لا تعسکرنہ، یعنی یا گر جائے گی اور یا کے بدلے یہاں پر کسرہ کو باقی رکھیں گے تاکہ وہ کسرہ یا کے حذف ہونے پر دلالت کرے، تو اس لیے یہاں پر سے یا کو حذف کر کے کسرہ کو باقی رکھیں گے تو بن جائے گا لا تعسکرنہ، اور اس کے بعد اگر امر بنائیں گے تو ہو جائے گا لتعسکری، اور نہیں ہو جائے گا لا تعسکری۔ اب اس کے بعد یفرنقعو، یفرنقعو کو نفی جہت بلم میں چینج کریں گے تو یہ ہو جائے گا لم یفرنقع، لم یفرنقع ہو جائے گا، اور نفی تاکید بلند ہو جائے گا لن یفرنقع، یعنی یہ جو ضمہ تھا فتحہ سے بدل جائے گا، کیونکہ جو نفی تاکید بلند جو ہے وہ 5 صیغوں کو فتح دیتا ہے، تو یہاں پر جو ہے مفتوح ہوگا اس کا آخر لام کلمہ۔ اس کے بعد جو ہے فعل مؤکد بنے گا لیفرنقعن، یہ تو لیفرنقعن جو ہے بنون ثقیلہ بن گیا، بنون خفیفہ بنے گا لیفرنقعن، اور اس کے بعد نہیں بنے گا لیفرنقع، اور نہیں بن جائے فعل امر بنے گا لیفرنقع، اور نہیں بن جائے گا لا یفرنقع۔ تو اس طریقے سے چینج کریں گے تمام کے تمام جملوں کو، تمام کے تمام فعل مضارع معروف کو یا فعل مضارع مجہول کو، نفی جہت بلم، نفی تاکید بلند، فعل مؤکد اور امر اور نہیں میں، آپ اس طریقے سے چینج فرما لیجیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے۔ سوال نمبر 7 درج ذیل آیات، احادیث اور اشعار میں غیر ثلاثی مجرد افعال کی پہچان کر کے باب بیان کریں اور ترجمہ بیان کریں۔ یہاں پر ہمیں کبھی آیت کریمہ، کبھی حدیث پاک، کبھی شعر دیا جائے گا، اس میں ہمیں پہچاننا ہے کہ غیر ثلاثی مجرد فعل کون سا ہے، پھر وہ کس باب سے ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیت کریمہ ہے
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو یہاں پر جو انذرتا لفظ آیا یہ غیر ثلاثی مجرد کا فعل ہے. اسی طریقے سے لم تنذر یہ بھی اسی سے یعنی غیر ثلاثی مجرد کا فعل ہے. اور لا یؤمنون جو ہے یہ بھی غیر ثلاثی مجرد سے ہے. اب یہ جو انذرتا ہے یہ باب فعال سے ہے اور تنذر بھی باب فعال سے ہے اور لا یؤمنون آمن یؤمنو یہ بھی باب فعال سے ہے. اور اس کا ترجمہ انذرتا کا ترجمہ ہوگا ڈرایا تجھ ایک مرد نے، اور لم تنذر کا ترجمہ ہوگا ڈرایا نہیں ڈرایا تجھ ایک مرد نے، کیونکہ یہاں پر نفی جہت بلم جو ہے فعل ماضی کا فائدہ دے گا. تو ترجمہ کریں گے لم تنذر نہیں ڈرایا تجھ ایک مرد نے. اور لا یؤمنون کا ترجمہ ہو جائے گا ایمان نہیں لاتے ہیں یا نہیں لائیں گے وہ سب مرد. ایمان کیوں جمع مذکر غائب ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں یا نہیں لائیں گے وہ سب مرد. اس کے بعد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو یہاں پر جو وَاعْتَصِمُوا لفظ آیا اعتصموا یہ غیر ثلاثی مجرد کا فعل ہے. اسی طریقے سے جو لا تفرقوا فعل آیا یہ بھی غیر ثلاثی مجرد کا فعل ہے. اور اعتصموا جو ہے یہ باب افتعال سے ہے اور لا تفرقوا جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے. اعتصموا کا ترجمہ ہوگا پکڑو تم سب مرد، کیوں فعل امر ہے تو ترجمہ ہوگا مضبوطی سے پکڑو تم سب مرد. اور لا تفرقوا کا ترجمہ ہوگا تفریقہ نہ پھیلاؤ تم سب مرد یا اختلاف نہ پھیلاؤ تم سب مرد. اس کے بعد فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. یہاں پر جو ارتقب لفظ آیا یہ غیر ثلاثی مجرد کا فعل ہے اور یہ باب افتعال سے ہے. اور یہ اس کا ترجمہ ہوگا انتظار کر تو ایک مرد، کیونکہ فعل امر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا. انتظار کر تو ایک مرد. اس کے بعد ہمارے پاس آیت کریمہ ہے جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. تو یہاں پر جو جاہدو لفظ آیا ہے یہ غیر ثلاثی مجرد کا فعل ہے اور یہ باب مفاعلت سے ہے. کس سے ہے؟ باب مفاعلت سے ہے اور یہ فعل امر ہے. اس کا ترجمہ ہوگا اگر فعل امر ہے تو جہاد کرو تم سب مرد کیونکہ جمع مذکر حاضر ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا جہاد کرو تم سب مرد. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث پاک ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها. تو یہاں پر جو لا تستقبلوا لفظ آیا اور لا تستدبروا لفظ آیا یہ دونوں کے دونوں غیر ثلاثی مجرد کے فعل ہیں. اور لا تستقبلوا جو ہے یہ باب استفعال سے ہے اور لا تستدبروا جو ہے یہ بھی باب استفعال سے ہے. لا تستقبلوا کا ترجمہ ہوگا منہ نہ کرو تم سب مرد اور لا تستدبروا کا ترجمہ ہوگا پیٹھ نہ کرو تم سب مرد. منہ نہ کرو تم سب مرد یعنی رخ نہ کرو تم سب مرد اور لا تستدبروا پیٹھ نہ کرو تم سب مرد. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس حدیث پاک ہے القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین. یہاں پر جو یکفر لفظ آیا ہے یہ ہمارا غیر ثلاثی مجرد کا فعل ہے اور یہ باب تفعیل سے ہے. اس کا ترجمہ ہوگا مٹاتا ہے یا مٹائے گا وہ ایک مرد. مٹاتا ہے یا مٹائے گا وہ ایک مرد. اس کے بعد ہمارے پاس شعر ہے وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حَمْيَةَ النَّدَمِ. تو یہاں پر جو استفرغ کا لفظ آیا ہے استفرغ یہ فعل امر ہے اور یہ باب استفعال سے ہے. باب استفعال سے ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا آنسو بہا تو ایک مرد. کیوں فعل امر ہے تو فعل امر کا ترجمہ کریں گے آنسو بہا تو ایک مرد. اس کے بعد امتلأت جو ہے یہ بھی غیر ثلاثی مجرد کا فعل ہے اور یہ باب افتعال سے ہے. اس کا ترجمہ ہوگا بھر گئی وہ ایک عورت. بھری گئی وہ ایک عورت. اس کے بعد ہے ہمارے پاس شعر ہے لم تقترن بزمان وہی تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن ارم. تو یہاں پر جو لم تقترن لفظ آیا ہے اور تخبرو لفظ آیا ہے یہ دونوں غیر ثلاثی مجرد کے فعل ہیں اور دونوں جو لم تقترن ہے یہ باب افتعال سے ہے اور تخبرو جو ہے یہ باب افعال سے ہے. لم تقترن کا معنی ہوگا وابستہ نہیں ہوا تو ایک مرد. وابستہ نہیں ہوا تو ایک مرد.
اور تخبرو کا ترجمہ ہوگا خبر دیتا ہے تو ایک مرد۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔